بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 پر بات کریں گے۔ 3 باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ مردوں کو اللہ رب العالمین زندہ فرماتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو بھی اس کی راہ میں قدم اٹھتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ہر چیز اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھی ہے۔ آئیے آیت نمبر 11 کا پہلے ترجمہ جانتے ہیں۔ ارشاد باری ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردہ کو۔ نحیی کا مطلب ہوتا ہے ہم زندہ کرتے ہیں، الموتى مردہ کو۔ اور دوسری چیز وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ لیتے ہیں جو بھی انہوں نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ایک روشن کتاب میں موجود ہے۔ اب سب سے پہلی بات سورہ یاسین کی 11 نمبر آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مردوں کو زندگی دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی توحید اور وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے تھے، انہیں سمجھایا گیا کہ اللہ رب العالمین ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں مردوں کو زندہ کرنے کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، جس وقت انہوں نے اطمینان قلب کے لیے یہ سوال کیا تھا کہ مولا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، تو فرمایا کہ 4 پرندوں کو پکڑو۔ انہوں نے 4 پرندوں کو پکڑا، ان کا گوشت کیما کیا اور مختلف پہاڑوں پر ان کو الگ الگ پھینک دیا، پھر انہیں آواز دی، ان کے سامنے وہ گوشت جڑا اور وہ پرندے زندہ ہو گئے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کی مثال بھی موجود ہے۔ تو سورہ یاسین کی 11 نمبر آیت میں پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اس کی تفسیر کا دوسرا رخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں مردہ سے مراد شرک اور کفر کو لیا گیا، گویا جن دلوں اور دماغوں میں کفر اور شرک کو ختم کر کے اللہ رب العالمین ایمان کے نور اور جلوے دیتا ہے، تو فرماتا ہے انہیں ہم زندگی عطا کرتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اور دوسری چیز وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ لیتے ہیں، مَا قَدَّمُوا، جو انہوں نے آگے بھیجا، وَآثَارَهُمْ، اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا۔ آگے اور پیچھے چھوڑا، جو بھی چھوڑا اس کو ہم لکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے ایک تو مفہوم یہ بیان کیا کہ انسان جو بھی نیکی یا برائی کرے اللہ رب العالمین کے ملائکہ اسے لکھ لیتے ہیں، اور دوسری بحث یہ بھی اٹھائی کہ وہ قدم جو اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں، ہر قدم کے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جو مسجد نبوی مدینہ طیبہ میں تعمیر فرمائی تھی تو اس کے قریب کچھ جگہ خالی تھی۔ بنو سلمہ نے اللہ کے گھر کے قرب کی برکتوں کے حصول کے لیے چاہا کہ اپنے گھروں کو یہاں بنا دیں اور دور والے گھروں کو چھوڑ دیں، تو رسول اللہ علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں رہو۔ 2 بار فرمایا کہ اس لیے کہ جتنے قدم تم چل کے آؤ گے اللہ ہر قدم کے بدلے تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ پھر آپ نے پڑھا ہوا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ ایک اور شخص، اس بات کو ابن کثیر نے بیان کیا، اور احمد بن حنبل نے بھی اس کو اپنی مسند میں رقم کیا کہ ایک صحابی کا وصال ہو گیا مدینہ طیبہ میں،
تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور پھر کہا کہ کاش اس کا اپنے وطن کے علاوہ کہیں وصال ہوتا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے وطن سے دور فوت ہوتا تو جتنا اپنے وطن سے لے کر دیار غیر کا فاصلہ ہوتا اللہ رب العالمین اتنی جگہ اس کو جنت میں عطا فرما دیتا، اس کے لیے لکھ دیتا. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. اللہ رب العالمین ہر نیکی اور خیر کو لکھ دیتا ہے. اور پھر آخر میں آیت کے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور ہر چیز اس کے احاطہ علم میں ہے، ایک روشن کتاب میں موجود ہے. مفسرین نے فرمایا کہ یہاں امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، علم باری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو محفوظ کر رکھا ہے. سورہ یاسین کی 11 نمبر آیت 3 باتیں ہمیں سکھاتی ہے. زندگی دینے والا اللہ ہے، مردوں کو بھی زندہ وہی فرمائے گا. اور دوسری چیز، انسان جو بھی نیکی یا برائی کرتا ہے، خیر اور شر کرتا ہے، اس کو لکھ لیا جاتا ہے. اور تیسری چیز یہ سمجھائی گئی کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ایک روشن کتاب میں موجود ہے. اللہ رب العالمین سورہ یاسین شریف کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے.